اچھا، عام طور پر جب ہم میڈیکل کی دنیا میں کسی بیماری کی تشخیص کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم سب ایک خاص قسم کی کلیئرٹی کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، ایک واضح جواب چاہیے ہوتا ہے ہمیں۔ بالکل، مطلب مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ سیدھا ہسپتال جاتا ہے، اس کا ایکس رے ہوتا ہے، اور وہ جو ٹوٹی ہوئی سفید لکیر ہوتی ہے نا، وہ تصویر میں بالکل صاف نظر آ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور ڈاکٹر بس اسکرین کی طرف اشارے کر کے کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ رہی خرابی اور یہ رہا اس کا سیدھا سا علاج۔ ہاں، اور یہ ایک بڑا ہی سیدھا اور ٹرانسپیرنٹ سا عمل ہے۔ بالکل ہے، اور دیکھیں اس واضح پن میں نا انسان کے لیے ایک طرح کا نفسیاتی سکون بھی چھپا ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ ہمیں چیزوں کا صاف نظر آنا بڑا پسند ہے۔ صحیح۔ مطلب چیزیں قابل فہم ہوں، کسی خاص منطقی خانے میں فٹ ہو رہی ہوں تو ہمیں تسلی رہتی ہے۔ جب مسئلہ نظر آ جائے تو لگتا ہے کہ چلو یار اب حل بھی مل ہی جائے گا۔ ہاں، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم انسانی جذبات، صدمے، دھوکے اور یہ جو نفسیاتی کشمکش کی دنیا ہے، اس میں قدم رکھتے ہیں۔ او ہاں، وہاں تو سب کچھ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل، مطلب اچانک وہ تمام ایکس رے مشینیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ہم ایک ایسے تشخیصی منظرنامے میں کھڑے ہوتے ہیں جو انتہائی دھندلا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی انتہائی دھندلا ہوتا ہے، جہاں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ بھئی اس درد کی اصل وجہ کیا ہے اور اس پر اب ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ اور آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم اسی دھندلے پن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ماخذ ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی کمال کا ہے۔ ہاں، آج ہمارے پاس کوئی بہت سارے مضامین یا لمبی چوڑی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ہم نے صرف ایک لیکن انتہائی گہری اور جامع تحریر کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت 83 ہے۔ ایک بہت ہی پاورفل آیت ہے۔ بالکل، اس ایک مختصر سی عبارت نے انسانی صدمے، جذبات اور ان پر رد عمل کی پوری نفسیاتی سائنس کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ ہم اس ماخذ سے خوبصورت صبر کے تصور کو سمجھیں گے، تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں۔ جی بالکل، شروع کرتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر جب ہم صبر کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ایک مشکل وقت شاید۔ ہاں نا، ایک انتہائی مشکل، کڑوا اور تکلیف دہ عمل۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دانت پیس کر مٹھیاں بھینچ کر بس جبر کر رہا ہو۔ ہاں، یعنی بس کسی طرح وقت گزارنے والی بات ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن اس تحریر میں صبر کے ساتھ جمیل خوبصورت کا لفظ جوڑا گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو ایک بڑا متضاد سا خیال لگتا ہے، مطلب درد، دھوکا اور تکلیف، یہ سب چیزیں خوبصورت کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہی وہ بظاہر متضاد نقطہ ہے جو آج کی اس پوری بحث کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ دیکھیں، یہ لفظ جمیل کوئی محض شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے کہ بس بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ یہ دراصل کسی بھی بحرانی صورتحال میں انسانی دماغ اور جذبات کو متوازن رکھنے کا ایک انتہائی منظم لائحہ عمل ہے۔ جب ہم اس عبارت کے مفہوم کی گہرائی میں اترتے ہیں نا، تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کو کسی قسم کے اندھے، بے بس یا مجبور صبر کی طرف نہیں ڈھکیل رہی۔ مطلب وہ جو روایتی خاموشی ہوتی ہے وہ نہیں ہے یہ؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا شعوری اور نفسیاتی سفر ہے جس کا آغاز ایک بہت ہی غیر معمولی انداز میں ہوتا ہے، یعنی ایک تلخ حقیقت کو مکمل طور پر تسلیم کرنے سے۔ اچھا، تو ہم سیدھا اسی صورتحال پر آتے ہیں جہاں سے یہ سارا واقعہ شروع ہوا۔ صبر کی اس خوبصورتی کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا تو لازمی ہے کہ آخر وہ حالات کیا تھے جن میں یہ بات کہی گئی۔ ہاں، کانٹیکسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، تو یہاں جو پس منظر بیان ہوا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کو اس کے انتہائی قریبی اور عزیز رشتوں کی طرف سے ایک بہت بڑا زندگی بدل دینے والا دھوکہ دیا گیا ہے۔ بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے یہ۔ بہت زیادہ، اور اس شدید صدمے کے جواب میں جو پہلا جملہ بولا گیا وہ الفاظ کچھ یوں ہیں: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعنی اس نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے، تمہاری اپنی ہی خواہشات نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے۔ اب مجھے یہاں ایک منٹ کے لیے رکنا ہے۔ جی ضرور۔ مطلب یہ ری ایکشن تو انتہائی غیر فطری محسوس ہوتا ہے نا۔ اگر کسی بھی عام انسان کو اتنا بڑا دھوکہ ملے تو اس کا دماغ تو فوراً وہ لڑنے یا بھاگنے والے موڈ میں چلا جاتا ہے، وہ جسے ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ کہتے ہیں۔ بالکل، ایگزیکٹلی، فائٹ اور فلائٹ، غصہ آنا، چیخنا، یا کم از کم یہ پوچھنا کہ بھائی تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ سب سے نارمل ری ایکشن ہے۔
لیکن یہاں بولنے والا بالکل پرسکون انداز میں، جیسے کوئی ماہر نفسیات کسی مریض کا کلینکل تجزیہ کر رہا ہو، وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ دراصل تمہارے اندر کی کسی نفسیاتی پیچیدگی کا نتیجہ ہے۔ واہ! اور یہیں بالکل اسی مقام پر خوبصورت صبر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ذرا اس نفسیاتی میکانزم پر غور کریں۔ جب کسی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جن پر اسے سب سے زیادہ بھروسہ تھا انہوں نے ہی جھوٹ بولا ہے، تو دماغ کا وہ حصہ جو خطرے کو بھانپتا ہے، امیگڈالا؟ ہاں، امیگڈالا، وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ انسان غصے میں ایک طرح سے اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا سارا فوکس اس شخص پر ہوتا ہے جس نے دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ بالکل، انسان سوچتا ہے کہ بس اس بندے نے میری زندگی برباد کر دی۔ لیکن اس جملے میں جو رویہ اپنایا گیا ہے نا، اسے ہم آج کل کی نفسیات کی زبان میں ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی جذباتی لا تعلقی یا ایموشنل ڈیٹیچمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ متکلم نے اپنے آپ کو اس دھوکے کی واردات سے بالکل الگ کر لیا ہے۔ اچھا، مطلب وہ اس سارے واقعے کو اپنے زاویے سے نہیں دیکھ رہا۔ بالکل، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کے کسی خلل نے تمہیں اس گھنونے کام پر مجبور کیا ہے۔ مطلب وہ اس دھوکے کو اپنی ذات پر ہونے والا کوئی پرسنل اٹیک نہیں سمجھ رہا، بلکہ اسے دھوکہ دینے والے کی اپنی کسی نفسیاتی بیماری یا خامی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور یقین کریں یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ دیکھیں، جب انسان کسی کے برے سلوک کی جڑ اس انسان کی اپنی اندرونی کشمکش یا اس کے حسد میں تلاش کر لیتا ہے نا، تو اس کا اپنا غصہ خود بخود نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ وہ صورتحال کا بالکل حقیقت پسندانہ اور موضوعی تجزیہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ اندر سے سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والے نے جو کیا وہ اس کی اپنی کسی خامی کا نتیجہ تھا، نہ کہ اس لیے کہ مجھ میں کوئی کمی تھی۔ واہ، یعنی قصور میرا نہیں تھا، اس کے اپنے اندر کا کوئی مسئلہ تھا۔ بالکل، اور یہ پرسکون بے لوک تشخیص انسان کو اپنے ہی جذبات کے طوفان میں بہنے سے بچا لیتی ہے۔ اگر آپ غصے میں دفاعی یا جارحانہ پوزیشن اختیار کر لیں تو آپ کبھی صبر کر ہی نہیں سکتے، آپ صرف جوابی حملہ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ لہٰذا حقائق کو پوری طرح سمجھنا اور جرم کے اصل ارادوں کو پہچاننا ہی دراصل اس عمل کا پہلا قدم ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کا ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ مطلب ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص چپ چاپ ظلم سہ رہا ہے وہ شاید بے وقوف ہے، یا شاید اسے حالات کی سنگینی کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہاں، لوگ اسے کمزوری سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری طرح باخبر ہونا، مجرم کے دھوکے کو واضح طور پر پہچاننا اور پھر بھی خاموش رہنا، اصل کمال تو یہ ہے۔ 100%۔ اچھا، اب جب ہم نے اس واقعے کی سنگینی اور اس حقیقت پسندانہ تشخیص کو سمجھ لیا ہے تو اس سے اگلا قدم وہ رد عمل ہے جو اس انسان نے چنا، اور یہ وہ الفاظ ہیں فَصَبْرٌ جَمِیل، پس خوبصورت صبر ہی بہتر ہے۔ صبر جمیل۔ اب میں یہاں تھوڑا سا ایک تنقیدی سوال اٹھانا چاہوں گی، کیونکہ سچی بات ہے یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگ رہی ہے۔ جی ضرور پوچھئے، مجھے اندازہ ہے آپ کیا پوچھنے والی ہیں۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ کیا واقعی صدمے، دکھ اور اتنی شدید محرومی کے وقت کی جانے والی خاموشی کبھی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ اچھا۔ مطلب اگر ہم آج کی جدید سائیکالوجی کو دیکھیں تو ماہرین تو زور دے کر کہتے ہیں کہ بھئی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، انہیں اندر دبانا نہیں چاہیے۔ بالکل، وینٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ ہاں نا، اگر ہم اندر سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں اور باہر سے زبردستی مسکرا رہے ہیں تو کیا یہ محض زبردستی کی مثبت سوچ یعنی ٹاکسک پازیٹیوٹی نہیں ہے، جسے لوگ آج کل کے دور میں ایک بہت منفی رویہ سمجھتے ہیں کیونکہ انسان اپنے ہی جذبات کا گلا گھونٹ رہا ہوتا ہے؟ تو پھر ایک ایسے عمل میں خوبصورتی کیسے آ سکتی ہے جس کی بنیاد ہی اتنے بڑے درد اور اتنے کڑے امتحان پر رکھی گئی ہو؟ یہ واقعی ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور دراصل اسی سوال کے جواب میں اس پورے نظریے کا اصل راز چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، ہمیں روایتی صبر اور صبر جمیل کے درمیان کے فرق کو بڑی گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جب صبر کیا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مجبوری کا صبر۔ یعنی کوئی آپشن نہیں بچا تو صبر کر لیا؟ بالکل، ایک ایسا صبر جس میں انسان چپ تو ہوتا ہے لیکن اس کی پوری باڈی لینگویج، اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کی آہیں نا یہ اعلان کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی میں کتنا مظلوم ہوں۔ ہاں، وہ مظلومیت کا کارڈ پلے کر رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ بار بار لوگوں کے سامنے اپنے درد کا تماشا بناتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہوئی،
اور سچ پوچھیں تو یہ جذبات کو دبانا ہی ہوتا ہے جو بالآخر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ صبر جمیل اس روایتی صبر سے کیسے مختلف ہے؟ کیا اس میں دکھ یا تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ ارے نہیں، دکھ بالکل محسوس ہوتا ہے اور بہت شدت سے ہوتا ہے، لیکن صبر جمیل کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت یا لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا دھونا شامل نہیں ہوتا۔ اوہ، مطلب شکایت نہیں کرنی۔ ہاں، اور یہ بات زبردستی کی مثبت سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن زبردستی کی مثبت سوچ میں انسان خود سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا۔ ڈینائل میں ہوتا ہے وہ۔ بالکل، جبکہ یہاں جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں بڑی تفصیل سے دیکھا، حقیقت کو مکمل طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ بھئی ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے۔ صحیح۔ تو صبر جمیل اندھے پن یا حقائق سے فرار کا نام ہرگز نہیں ہے۔ یہ اس درد کو پوری طرح محسوس کرنے کے بعد بڑی شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنے کا نام ہے کہ میں اس درد کو اپنا وقار چھیننے کی اجازت نہیں دوں گا۔ واہ، یعنی یہ ایک طرح کا کنٹرول ہے اپنے اوپر۔ 100%۔ یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی طاقتور انتخاب ہے۔ جب انسان شکوہ کرتا ہے نا اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر کے سکون کا کنٹرول اس شخص کے ہاتھ میں دے رہا ہوتا ہے جس نے اسے دھوکہ دیا۔ یہ تو بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ تو صبر جمیل اس بات کی خوبصورتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، کوئی دوسرا انسان اپنے برے رویے سے آپ کے کردار کو تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی عزت نفس کو، اپنے اندر کے سکون کو بچانے کی ایک بڑی زبردست جدوجہد ہے۔ بالکل۔ مایوسی اور غصے کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا اور اتنے بڑے درد کے باوجود اپنا وقار برقرار رکھنا ہی دراصل اس صبر کو جمیل بناتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے کہ شکایت نہ کرنے کا مطلب جذبات کو دبانا نہیں، بلکہ ان کا ایک بہت ہی باوقار انداز میں سامنا کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو میں کتنا مظلوم ہوں، بلکہ وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس صورتحال کا مقابلہ اپنے اصولوں کے مطابق کروں گا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال فوراً دماغ میں ابھرتا ہے۔ اتنا باوقار رہنا، اندر سے ریزہ لیزہ ہونے کے باوجود باہر سے خود کو یعنی ایک مضبوط قلعے کی طرح قائم رکھنا، یہ کہنا جتنا آسان ہے نا، کرنا اس سے 1000 گنا مشکل ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ ہاں نا، کوئی بھی انسان صرف اپنی ول پاور یا قوت ارادی کے زور پر اتنی بڑی جنگ زیادہ دیر تک تو نہیں لڑ سکتا۔ تو پھر اس صبر جمیل کو برقرار رکھنے کا ایندھن کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو کڑوا ہونے یا بالآخر اندر سے ٹوٹ جانے سے بچاتی ہے؟ اور اس کا جواب ہمیں اگلی ہی سطر میں ملتا ہے، جو مجھے ذاتی طور پر بہت حیران کن لگتی ہے۔ جی، وہ کون سی سطر ہے؟ الفاظ ہیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے۔ اب یہاں میں اس لفظ جمیعاں یعنی سب کے سب یا اکٹھے پر خاص توجہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ واقعی بہت پاورفل لفظ ہے۔ بالکل، ذرا اس کی نفسیات پر غور کریں۔ ایک شخص جس کا سب کچھ لٹ چکا ہے، جو اتنے شدید صدمے میں ہے، وہ یہ امید نہیں کر رہا کہ کاش یار حالات بس تھوڑے سے بہتر ہو جائیں، یا جو گیا سو گیا، بس جو بچ گیا ہے کم از کم وہی سلامت رہے۔ ہاں، وہ کم پر راضی نہیں ہو رہا۔ نہیں، وہ ایک 100% مکمل بحالی کی امید کر رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب صدمے کے بعد تو انسان کا دماغ ویسے ہی امیدوں کو محدود کر دیتا ہے نا؟ بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ۔ عام انسانی نفسیات یہی ہے کہ جب ہم کسی بڑے صدمے یا نقصان سے گزرتے ہیں تو ہمارا دماغ نا ایک طرح کا حفاظتی حصار، ایک ڈیفنس میکنزم بنا لیتا ہے۔ تاکہ مزید تکلیف نہ ہو۔ ایگزیکٹلی۔ وہ ہمیں مزید دکھ اور مایوسی سے بچانے کے لیے ہماری توقعات کو بہت نیچے لے آتا ہے۔ انسان اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ کوئی بڑی امید لگائی اور خدا نخواستہ وہ پوری نہ ہوئی تو اس بار جو درد ہوگا وہ میں برداشت ہی نہیں کر پاؤں گا۔ ہاں، ہم رسک نہیں لینا چاہتے پھر۔ بالکل، اس لیے وہ چھوٹی بڑی جزوی سی کامیابیاں مانگتا ہے۔ لیکن اس جملے میں یہ جو لفظ جمیعن ہے نا،
یہ اس پورے نفسیاتی دفاعی نظام کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ واہ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خوبصورت صبر ایک انتہائی درجے کی، جسے ہم شدید رجائیت یا غیر متزلزل امید کہتے ہیں، اس کے بغیر بالکل ناممکن ہے۔ اچھا، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل امید ہی وہ اصل محرک ہے جو اس صبر کو سہارا دیتی ہے؟ 100%۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں رکھ کر دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ مضبوط یقین نہ ہو کہ اس کا کھویا ہوا سب کچھ ایک دن مکمل اور بہترین حالت میں اسے واپس مل سکتا ہے تو وہ کبھی صبر کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ دیکھیں نا، اگر امید کمزور پڑ جائے تو صبر بہت جلد حسد، غصے اور انتقام میں بدل جاتا ہے۔ مایوسی اور تلخی نہ صبر کو بدصورت بنا دیتے ہیں۔ بالکل، ہم کڑوے ہو جاتے ہیں اندر سے۔ ہاں، اس لیے یہ جمین کا لفظ ایک واضح اعلان ہے کہ صدمے کی گہرائی نے اس انسان کے مستقبل پر بھروسے کو بالکل نہیں توڑا، اور یہی وہ کامل امید ہے جو اس کے عام سے روایتی صبر کو صبر جمیل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک ایسا فارمولا لگ رہا ہے جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر ہم غور کریں تو جب ہمارا صبر جواب دینے لگتا ہے اور ہم چڑچڑے ہونے لگتے ہیں تو دراصل ہمارا صبر ختم نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ ہمارے اندر سے وہ جو امید ہوتی ہے نا، وہ مر رہی ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، واقعی ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب ہم اس مطالعے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ اتنی بڑی اور شاندار امید کہ جو کھویا ہے وہ سب کچھ واپس مل جائے گا، اور ایسا باوقار صبر جو کسی کے سامنے شکایت تک نہیں کرتا، یہ سب آخر کس بنیاد پر کھڑا ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی انسان خلا میں تو اتنی بڑی امید نہیں لگا سکتا نا۔ اس کا حتمی اور تسلی بخش جواب ان الفاظ میں ملتا ہے جو اس پوری عمارت کی چھت کا کام کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بالکل۔ اب یہاں پھر ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے اور اسے وہ چیز واپس چاہیے ہو تو عام طور پر ہم سب کس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ ہم طاقت دیکھتے ہیں کہ کون ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہاں، ہم طاقت کی طرف دیکھتے ہیں، ہم غلبے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو پھر یہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ بڑی طاقت والا ہے اور سب کچھ واپس لا سکتا ہے؟ یا کم از کم رحم کی صفت کیوں نہیں استعمال کی گئی کہ بھئی وہ بڑا رحم کرنے والا ہے؟ یہ بہت دلچسپ پوائنٹ ہے۔ ان دو مخصوص صفات یعنی العلیم اور الحکیم کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے، اور یہ انتخاب انسان کے دماغ کے کس حصے کو سکون پہنچا رہا ہے؟ یہ سوال نا ہمیں اس پورے مطالعے کے سب سے گہرے اور خوبصورت مقام پر لے آتا ہے۔ اس کا جواب دراصل انسانی دل کی جو بنیادی ضروریات ہیں اور ان قرآنی الفاظ کی گہرائی، ان کے درمیان موجود ایک بہترین تعلق کو واضح کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جب انسان کے ساتھ کوئی بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے، کوئی دھوکہ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہوتی ہے بھلا؟ وہ ہوتا ہے احساس تنہائی اور غلط سمجھے جانے کا دکھ۔ ہاں، یہ تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بالکل، جب آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگائے یا آپ کے پیٹھ پیچھے وار کرے تو انسان پاگلوں کی طرح دنیا کو صفائیاں پیش کرتا پھرتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں سچا ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ انسان بس یہ چاہتا ہے کہ اس کے درد کو کوئی تسلیم کرے، اسے ویلیڈیٹ کرے۔ بالکل، ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری سچائی کم از کم کسی ایک انسان پر تو واضح ہو، کوئی تو ہمیں سمجھے۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں العلیم یعنی سب جاننے والے کی صفت انسان کے اعصابی نظام کو، اس کے دماغ کو فوراً پرسکون کرتی ہے۔ یہ صفت انسان کو یہ تسلی دیتی ہے کہ چاہے دنیا کی نظر میں تمہارے خلاف کیسی ہی کہانی کیوں نہ گھڑی گئی ہو، چاہے تم کتنے ہی اکیلے کیوں نہ ہو، ایک سب سے بڑی اور حتمی ہستی موجود ہے جو مکمل طور پر 100% جانتی ہے۔ وہ ان لوگوں کے دھوکے، ان کے اندرونی سازشوں اور اس عام صبر کرنے والے کے سینے میں اٹھنے والے درد اور اس کی تنہائی سب کو جانتی ہے۔ واہ! اور جب انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ الٹیمیٹ اتھارٹی کو میری سچائی معلوم ہے، تو اسے دنیا کے سامنے خود کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس کے اندر کا سارا اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ علم اس کے درد کے لیے ایک مرہم بن جاتا ہے۔ یہ بات سن کر ہی ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ احساس کہ آپ کی تکلیف، آپ کی بے گناہی اور آپ کے خاموش آنسوؤں کو تسلیم کر لیا گیا ہے، یہ واقعی بجائے خود ایک بہت بڑی شفا ہے۔ بالکل شفا ہے۔ لیکن پھر یہاں الحکیم یعنی حکمت والے کی صفت کا کیا کردار ہے؟ اچھا،
الحکیم کا تعلق براہ راست اس امید سے ہے جس پر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، یعنی جمیعاں سب کے سب مل جانے کی امید۔ ٹھیک ہے۔ اب جب انسان کسی کھوئی ہوئی چیز کی واپسی کی امید کرتا ہے تو ہماری فطرت کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں ابھی اسی وقت فوراً مل جائے۔ ہاں، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا نا، ہمیں ہوتا ہے بس ابھی مل جائے۔ بالکل، لیکن انسان کا علم محدود ہے۔ اسے نہیں پتا کہ کسی چیز کی فوری واپسی شاید اس کے لیے مزید نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ حکمت کا کام یہ طے کرنا ہے کہ چیزوں کو کس وقت، کس انداز میں اور کن حالات میں واپس لانا ہے۔ مطلب صحیح وقت کا انتظار۔ ایگزیکٹلی۔ محض طاقت کا کام تو صرف لا کر سامنے رکھ دینا ہے، لیکن حکمت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ واپسی اتنی بہترین، بامقصد اور دیرپا ہو کہ وہ پچھلے تمام نقصانات کا ازالہ کر دے۔ واہ، کیا بات ہے! اس لیے العلیم اور الحکیم یہ دونوں صفات مل کر انسان کے ماضی اور مستقبل دونوں کو محفوظ کر دیتی ہیں۔ العلیم انسان کو بتاتا ہے کہ تمہارا آج اور گزرے ہوئے کل کا درد ضائع نہیں گیا، وہ میرے علم میں محفوظ ہے، اور الحکیم یہ یقین دلاتا ہے کہ تمہاری آنے والی کل کی امید بالکل صحیح وقت پر ایک کامل منصوبے کے تحت پوری کی جائے گی۔ یہ بہت ہی خوبصورت کنیکشن ہے۔ اور یہی وہ حتمی اور مضبوط ترین سہارا ہے نا، جس پر ٹیک لگا کر دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی طوفان میں مسکرا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ بس خوبصورت صبر ہی بہتر ہے۔ واہ، اگر ہم اس پورے سفر کو ایک جگہ سمیٹے جو آج ہم نے اس ایک آیت کی روشنی میں طے کیا ہے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض کوئی ایک مذہبی عبارت نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے کسی بھی بحران، کسی بھی بڑے صدمے یا دھوکے سے نمٹنے کی ایک مکمل، انتہائی منظم اور قدم بقدم ماسٹر کلاس ہے۔ بالکل، ایک مکمل سائیکولوجیکل گائیڈ ہے۔ ہاں، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک تلخ حقیقت کو، سامنے والے کی نفسیاتی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے پرسکون انداز میں تسلیم کیا گیا، جذبات کے طوفان سے خود کو الگ کیا گیا۔ ایموشنل ڈیٹیچمنٹ۔ پھر غصے، انتقام اور رونے دھونے کی جگہ ایک باوقار اور خاموش صبر جمیل کا انتخاب کیا گیا تاکہ اپنی عزت نفس برقرار رہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اس کڑے صبر کو ٹوٹنے اور کڑوا ہونے سے بچانے کے لیے اسے ایک 100% شاندار اور مکمل بحالی کی امید یعنی جمیعہ کے ساتھ جوڑا گیا۔ بالکل۔ اور سب سے آخر میں اس پوری عمارت کی بنیاد اپنے اندر کے کسی جھوٹے تسلی بخش خیال پر نہیں رکھی گئی، بلکہ ایک ایسی اعلیٰ ترین ہستی پر رکھی گئی جس کے کامل علم نے اس کے درد کو تسلیم کیا اور جس کی کامل حکمت نے اس کے روشن مستقبل کی ضمانت دی۔ اور اگر آپ روزمرہ کی زندگی پر غور کریں نا، تو آج کے اس تیز ترین دور میں جہاں ہمہ وقت معلومات کی بھرمار ہوتی ہے، جہاں انسانی رشتے انتہائی پیچیدہ ہو چکے ہیں اور بات بات پر انسان کا دل دکھتا ہے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ بالکل، تو یہ لائحہ عمل ہماری بہت بڑی ضرورت بن جاتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوراً ری ایکٹ کرنا، سامنے والے کو منہ توڑ جواب دینا یا سوشل میڈیا پر اپنا غصہ نکالنا ہی ہماری طاقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی طریقہ ہے، لیکن یہ مطالعہ ہمیں ایک بالکل مختلف حقیقت بتاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ ہر تلخ صورتحال کا جواب شور مچانا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ بعض اوقات سامنے والے کے دھوکے کی خاموش تشخیص اور اس کے بعد ایک پرامید باوقار خاموشی کسی بھی جوابی حملے یا ہنگامے سے زیادہ مؤثر اور طاقتور ہوتی ہے۔ یہ آپ کے اندر کو وہ سکون دیتی ہے جو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ پرسکون طاقت ہے جو ہمیں روزمرہ کے دفتر کے یعنی جو چھوٹے موٹے دھوکے ہوتے ہیں وہاں سے لے کر زندگی کے سب سے بڑے اور تکلیف دہ صدموں تک ہر جگہ ایک مضبوط انسان بنا سکتی ہے۔ 100%۔ جب ہم نے اس نشست کا آغاز کیا تھا تو ہم نے ایکس رے مشین کی مثال دی تھی کہ بھئی جذبات اور صدمے کی تشخیص کتنی دھندلی ہوتی ہے، لیکن آج اس گہری گفتگو کے بعد مجھے یقین ہے کہ صبر جمیل کا یہ تصور اس تمام تر دھندرے پن کو دور کر کے ہمیں اندھیرے میں ایک بہت ہی واضح، روشن اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ بالکل دکھاتا ہے۔ اب اس شاندار گفتگو کے بالکل اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جس کا جواب شاید ہمارے کسی ماخذ میں نہیں بلکہ ہم سب کے اپنے اندر موجود ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو آج رات سونے سے پہلے خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔
اگر جیسا کہ آج ہم نے اس نفسیاتی اور روحانی سفر میں دریافت کیا کہ صبر کو واقعی خوبصورت بنانے والی چیز دراصل ایک انتہائی مضبوط اور کبھی نہ مرنے والی امید اور اس حتمی حکمت پر کامل بھروسہ ہے، بالکل۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے کسی موڑ پر روتے ہوئے، دانت پیستے ہوئے اور اندر سے کڑھتے ہوئے کوئی تلخ اور تکلیف دہ صبر کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم حالات یا لوگوں سے جنگ نہیں ہار رہے ہوتے، بلکہ کہیں نہ کہیں ہم چپکے سے اپنی وہ شاندار امید کھو چکے ہوتے ہیں؟ اس سوال پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔